ہنی مریا قرآن کہتا ہے اسے آرام سے کھائیے، موج مستی کے ساتھ کھائیے، غلط استعمال نہ کیجیے، لیکن صحیح انداز میں سے کھا سکتے ہیں۔ صاحب دیکھا جا رہا ہے ہمارے مسلمان قوم میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے، بلکہ کوئی ایسا شخص نہیں بچا ہے دیکھتے ہیں جو برتھ ڈے یعنی جنم دن مناتے ہیں، اور برتھ ڈے جو منایا جاتا ہے اس گھر میں نماز کا بھی چرچا دیکھتے ہیں، مولوی صاحب بھی ہیں، لیکن بچے کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ ایک یہ بات ہے کہ یہود و نصارہ کا شباہت اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس کے روشنی میں کچھ بتائیں تو بہتر ہو کہ اس عمل کو کرنے سے ہمارے لیے اعمال میں کیا نقصان اور فائدہ دے پایا جا سکتا ہے۔ برتھ ڈے یا جنم دن منانا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی روایت، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے۔ جنم دن منانے سے متعلق یہ بات تو ہر انسان جانتا ہے، یہ کرسچینٹی کا دین ہے، کرسچنوں کی طرف سے آیا ہے۔ پھر اس میں جو کیک کاٹنے کا انداز ہے، جو اس کے اسلوب ہے، جو اس کے طریقہ کار ہے، اس کو اگر دیکھیں گے آپ تو یقیناً آپ کے بعد دھڑکتا ہوا دل موجود ہے تو اس کی غلطی کا یقین ضرور آپ کو ہو جائے گا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آپ نمازی ہے تب بھی آپ کے گھر میں ہوتا ہے، آپ نے حج کیا تب بھی آپ کے گھر میں ہوتا ہے، آپ کے گھر میں عالموں کا آنا جانا ہوتا ہے تب بھی ہوتا ہے، یہ یقیناً غلط ہے۔ اور ایسا عقیدہ ہے کہ اگر اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمارا شمار دوسرے قوم کے زمرے میں ہو سکتا ہے، جیسے کرسچنوں کا دین ہے تو کرسچنوں کے زمرے ہمارا شمار ہو جائے گا، جبکہ آپ دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم قوم سے بچائے رکھ اور ساتھ ساتھ گمراہ قوم کے راستے سے ہمیں دور رکھ۔ اس لیے برتھ ڈے منانا ہو یا جنم دن منانا ہو یا اس قسم کی چیزیں منانی ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے منانے کی صورت ہمیں ملتی ہے، وہ صورت اگر اختیار کر لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھی صورت ہے اور بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنم دن منایا کرتے تھے۔ سن کر شاید تعجب ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنم دن مناتے تھے، دوسرے کا نہیں، اپنا مناتے تھے۔ تو انسان اگر اپنا منانا چاہے تو میری جانب سے پوری آزادی، بلکہ میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ برتھ ڈے منانے کی کوشش کیجئے اور جنم دن منائیے۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ ہے، سئل عن صوم یوم الاثنین، مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فی یوم فیہ ولدت و یوم انزل علی، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا ہوں اور جس دن مجھے نبی بنایا گیا۔ گویا پیدائش کی خوشی اور نبوت کی خوشی کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، سال میں ایک مرتبہ نہیں۔ ایسا نہیں سوچ لیجیے گا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں جس دن برتھ ڈے ہو وہ تاریخ ہوا جائے اس تاریخ کو روزہ رکھ لیجیے، ہرگز نہیں۔ جس دن آپ کی پیدائش، تاریخ کے اعتبار نہیں، جس دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس دن کو اگر حدیث رسول کی روشنی میں متعین کرنا جائے تو ہر ہفتہ اس دن آپ روزہ رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا، اب روزہ رکھ لیجیے۔ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے آپ اپنے جنم دن منانے کے لیے، اب ہر سوموار کو اگر آپ کی پیدائش سوموار کو آپ بھی روزہ رکھیے، اتوار کو اتوار کو روزہ رکھیے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر لیجیے۔ باقی کیک کاٹنا ہو، جو طریقہ کار عام طور سے ہوتا ہے وہ کرسچنوں کا نظریہ اور عقیدے کے مطابق وہ خرافاتی عقیدے پر مشتمل اور شامل ہوتا ہے۔ اس کے کیک کاٹنے کا انداز اور چھری رکھنے کا انداز اور اس پر کیا کیا ہوتا ہے وہ اس کو آپ جانتے ہیں، ہم تو دیکھا نہیں، لیکن عام طور سے جو سنا ہے اس میں کچھ خرافات ضرور پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ جو انسان کسی قوم کے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو جنم دن منانے کے لیے کیک کا پیسہ دیا یا کیک لا کے دیا اور اسے کٹوایا اسی اصول کے مطابق، آپ نے اپنے بچے کو کرسچن بنا دیا اور اس کرسچنٹی میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، آمین۔ میرا نام تنویر ہے جی۔ میرا سوال ہے کہ بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے کس امام کو مانتے ہیں، کس امام کے مقلد؟ ایک سوال، آخر سوال میرے خیال یہ ہوگا، سوال کو سوال کے انداز میں سمجھیے اور اس کے جواب کو جواب کی صورت میں جاننے کی کوشش کیجیے۔ بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے امام کے نام سے مشہور ہیں،
کس معنی کر کے انہیں بڑا کہا گیا؟ جو 4 امام عام طور سے مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان 4 بڑے اماموں میں، ان 4 اماموں میں سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ ان کی پیدائش ہوئی ہے سن 80 میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 70 سال کے بعد۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور بیان کیا ہے خذو من حیث اخذو، باتیں وہیں سے لو جہاں سے لوگوں نے لی ہیں۔ اس زمانے میں لوگ بات کہاں سے لیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے سامنے تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے آتا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ کتاب سے مراد قرآن، سنت سے مراد حدیث۔ بڑے امام ہوں یا 4 امام یا دیگر سارے امام، ان سارے اماموں نے اپنا رشتہ حدیث رسول سے جوڑا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کی ہے، مسائل بھی بدلائے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی بیزاری کا اعلان بھی کیا ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ یہ سارے اماموں نے وہ اپنا امام، اپنا لیڈر، اپنا پیشوا، اپنا قدوہ، اپنا سربراہ حدیث رسول کو مانا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک حدیث کا تھا اور وہ اہل حدیث تھے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بہت ساری باتیں مشہور کر دی گئی، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، ان کی طرف بہت ساری باتیں لگا دی گئی، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، اسی انداز سے ان کی جانب بھی بہت سی باتیں لگا دی گئی ہیں، حالانکہ وہ باتیں نہیں کہی ہیں، اور اگر کہیں بھی ہوتی ہوگی، کہیں بھی ہوگی انہوں نے، تو ان کی اس فرمان کی روشنی میں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ کوئی اپنی ملت کو وصیت کی اور اپنے ماننے والے انسانوں کے سامنے ایک اپنا وثیقہ رکھا کہ سنو میری باتوں کی پرکھ کر لینا، تحقیق اور چھان پٹک کر لینا، جو باتیں میری حدیث کے مطابق ہو جائے مان لینا، اور جو باتیں میری حدیث کے خلاف ہو جائیں فَضْرِبُوا عَلَى الْجُدْرَانِ، اسے دیوار پہ دے مارنا۔ اس مناسبت سے ان کا مسلک، ان کا امام، ان کا لیڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ سارے اماموں نے کہا۔ اور اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ سب سے پہلے امام پیدا ہوئے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں، امام مالک پیدا ہوئے سن 64 میں، امام شافعی پیدا ہوئے 150 میں، اور امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے 152-53 اس طرح سے۔ جب بڑے امام کی پیدائش اللہ کے نبی کے 70 سال کے بعد ہوئی، پڑھنے لکھنے میں ان کا زمانہ کچھ گزرا ہوگا، 20-30 سال لگے، 100 سال ہو گئے۔ 100 سال کے درمیان والے لوگ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو کس کی تقلید کرتے تھے؟ اگر امام صاحب کی تقلید کرنا ضروری ہے یا چاروں میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے، تو جو لوگ ان چاروں سے پہلے گزر گئے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ ایک سوال آپ کے ذہن میں ہے، نہ کوسنے کی ضرورت ہے نہ الزام لگانے کی آیت ہے، ایک سمجھنے سمجھانے کا انداز ہے کہ امام صاحب امام بنے حدیث رسول پر عمل کر کے، امام شافعی امام بنے حدیث رسول پر عمل کر کے، امام مالک و امام احمد بن حنبل امام بنے حدیث رسول پر عمل کر کے، تو کیوں نہ حدیث رسول پر عمل کیا جائے؟ اور آج بھی حدیث رسول پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو اس کے برکات، اس کے ثمرات، اس کے فیوض اور اس کے فائدے ملنے ہو، اسے ہم حاصل کر لیں۔ حدیث رسول کی روشنی میں بہتر زمانہ ان کو بتایا گیا ہے جو تقلید سے پہلے کا زمانہ ہے،
اب اگر تقلید کے بعد کی زمانہ کو بہتر کہتے ہیں تو حدیث رسول کو کیا جواب دیں گے آپ؟ اس لیے گزارش میری یہی ہے، امام صاحبوں کی وصیتوں کے مطابق اذا سال حدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے. کسی عالم کی بات، کسی انسان کی بات، کسی پیر فقیر کی بات، کسی بزرگ کی بات، کسی محدث و مفتی کی بات، کسی قاضی اور جج کی بات یا کسی عام انسان کی بات آپ تک پہنچائی جائے، ان کی بات اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے تو الحمدللہ سراغوں پر، اور اگر کسی کی بات چاہے مقام منصب میں کتنا اونچا اور بڑا کیوں نہ ہو، کتاب و سنت کے خلاف ہو، تو ان کی باتیں نہیں مانی جائے گی، کیونکہ انہوں نے وصیت کی ہے کہ میری بات کتاب و سنت کے مخالف ہو انہیں چھوڑ دو. اس لیے ہم ان کی وصیت پر عمل کرتے ہیں کہ ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں رہتے. البتہ ادب و احترام کرنا، ہمارے کے ادب و احترام کرتے ہیں اور ادب و احترام کرنے کی تعلیم بھی دیتے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح چیز سمجھنے، سمجھانے، تحقیق کرنے، کرانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کرانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب